السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پنجاب میں رینجرز آ چکی ہیں۔ گزشتہ روز یہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے یہ اعلان کیا تھا، اور اب پنجاب حکومت کی درخواست پر پنجاب میں رینجرز آ چکی ہیں۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی کل طلب کر لیا ہے، اور اسی تناظر میں کچھ اہم ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ کل عدم ٹی ایل پی کے ساتھ حکومت کے مذاکرات بھی جاری ہیں، جن کا نتیجہ ابھی تک نہیں آیا ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، آن گراؤنڈ جو ہے وہ لانگ مارچ ٹی ایل پی کا وہ آہستہ آہستہ رواں دواں ہے، اسلام آباد کی جانب گجرانوالہ تک وہ پہنچ چکے ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں اب بنیادی سوال یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے جو بیانات سامنے آئے، بالخصوص کل جو فیصل وارڈر صاحب نے کہا کہ جن وزیروں نے یہ معاہدہ کیا تھا وہ اس کو آن کریں، اور طاقت کا استعمال کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ مسلم اقطاف کی جانب سے ان کے جو صوبائی وزیر معدنیات ہیں حافظ عمار یاسر صاحب، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آپریشن اور طاقت کے استعمال کی بات کرنے والے ملک و ملت کے خیر خواہ نہیں ہیں، اور انہوں نے ٹی ایل پی کے لوگوں سے بھی یہ اپیل کی ہے کہ اس کو حکمت عملی اور حکمت کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا جائے۔ ان تمام معاملات پہ بات کریں گے، کچھ سیاسی معاملات پہ بات کریں گے۔ عبدالقدوس بزنجر صاحب کے مقابلے میں کوئی وزارت عظمیٰ کا امیدوار سامنے نہیں آیا۔ کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بلوچستان میں جو تبدیلی کی لہریں نکلی ہیں یہ پنجاب تک بھی آئیں گی۔ پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ بھی سرگرم ہو گئے۔ تمام معاملات پہ بات کریں گے۔ ارشاد صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، یہ بھی بتا دیں اپنے ناظرین کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ قاہرہ صاحب آپ کا شکریہ، آپ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد صاحب حالات آپ کے سامنے ہیں، اور اب یہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں، لیکن وقت کی نزاکت کا تقاضا کیا ہے؟ وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ چراغ کارے کند عاقل کے بعض آیت پشیمانی۔ شیخ رشید صاحب نے اتوار کے دن اور پیر کے روز پریس کانفرنس کی اور قوم کو یہ خوشخبری سنائی کہ ہمارے ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات ہیں، وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ ریاست جو ہے وہ ہر وقت ڈنڈا پکڑ کے نہیں رہتی، وہ صلح و صفائی سے کام لیتی ہے، اپنے شہریوں کے ساتھ طاقت کا استعمال درست نہیں ہوتا۔ لوگ خوش تھے کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، اور اچانک فواد چودھری صاحب، پہلے فواد چودھری صاحب تشریف لائے، پھر شیخ صاحب آئے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ڈنڈے کا استعمال کریں گے، اور یہ القاعدہ کو ہم نے شکست دے دی اور ٹی ٹی پی کو شکست دے دی، یہ کیا چیز ہیں، ان کی اوقات کیا ہے، اور وہ ایک رونت بھری زبان استعمال کرنا شروع کر دی، اور ریٹ آف سٹیٹ ہم قائم کریں گے۔ لوگ حیران تھے کہ کیا اچانک جوہری تبدیلی کیا آئی۔ ابھی تک قوم کے سامنے یک طرفہ نقطہ نظر آ رہا ہے۔ حکومت کے وزرائے کرام جو ہیں وہی بیان کر رہے ہیں کہ جناب مذاکرات ناکام ہوئے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ٹی ایل پی ہے، اس کی وجہ تحریک لبیک ہے، وہ فرانسیسی سفیر کے انخلاء پر تلے ہوئے ہیں، انہوں نے سڑکیں بند کیے ہوئے ہیں، انہوں نے پولیس پر تشدد کیا ہے، اور وہ جو ہے مسئلے کا حل نہیں چاہتے۔ ایک تو یک طرفہ اس نقطہ نظر کی وجہ سے کنفیوژن قوم میں پھیل رہا ہے، اور لوگ کو کچھ پتہ نہیں۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ بھی ہے کہ حکومتی وزراء کے بیانات پر لوگ یقین نہیں کرتے۔ جی، حکومتی جو نقطہ نظر ہے اس کو بالعموم قبول نہیں کیا جاتا کہ جی پتہ نہیں یقین کیسے کریں، وزراء کے بیان کو ان کے ساتھی آن نہیں کرتے۔ فیصل وارڈر صاحب نے کل جو انکشاف کیا، فیصل وارڈر صاحب اگر وہ نہیں بات کو قبول کر رہے، اور وہ عجیب بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پر ملبہ بھائی جب آپ نے معاہدے دو کیے ہیں تو وزیر اعظم کے علم کے بغیر تو نہیں کیے۔ جی، اب اس کی ذمہ داری وہ وزراء قبول کریں، وہ حکومت قبول کیوں نہ کرے، اور وہ وزیر اعظم قبول کیوں نہ کریں۔ ایک تو کنفیوژن حکومت نے خود کھڑی کر دی۔ دوسرا جو ٹی ایل پی کے لوگ ہیں، ان کے جو ترجمان ہیں، وہ جو ہمیں پریس ریلیز بھیجتے ہیں یا ہمیں اپنے بیان، وہ کہتے ہیں جی کہیں بتائیں، یعنی ایک لحاظ سے وکٹم جو ہے اس وقت سب سے بڑا یا عوام ہے یا میڈیا ہے۔ 15 اپریل کا نوٹیفیکیشن ہے پیمرا کا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ہے ٹی ٹی پی۔ خیر قاہرہ صاحب نے بھی جب موصوف نے وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ اس کو ہم نے کالعدم قرار دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں نہیں گئے، اور سپریم کورٹ میں جا کے کالعدم قرار دلانے کی جو کارروائی ہے اس کے لیے ایک مخصوص مدت ہوتی ہے، تو وہ بھی صورتحال نہیں ہے۔
تو اس لیے پھر طاقت کے استعمال کے ہم نے مظاہر دیکھے ہیں اس ملک میں. خاص طور پہ لال مسجد کا واقعہ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ اس وقت جو لوگ شور مچا رہے ہیں، ریٹ آف اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ طاقت کے ذریعے بحال ہو سکتی ہے، اس وقت وہی لوگ تھے. لیکن جب وہ واقعہ ہو گیا تو پھر سینہ کوبے میں اور ماتم کرنے میں بھی سب سے آگے وہی تھے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کا جو نقصان ہمیں آج تک برداشت کرنا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لیکن یہ دھرنوں کے حوالے سے قائرہ صاحب کے حکومت کے دور میں ایک 90s میں دھرنے ہوتے تھے، پھر انہوں نے یہ فیض آباد کا طاہر القادری صاحب کا دھرنا بھی بھگتا ہے. ہم قائرہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ قائرہ صاحب یہ بتائیں، اول تو طاقت استعمال کر کے ریٹ آف اسٹیٹ قائم کی جا سکتی ہے موجودہ ماحول میں، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ دوسرا، آپ کیسے نمٹا کرتے تھے دھرنوں سے؟ بہت شکریہ ارشاد صاحب. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بڑی گمبھیر اور مشکل صورتحال میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. جی. احتجاجی بڑے جذباتی ماحول میں نوجوان جو ہیں وہ لے کے علم چل پڑے ہیں. جی. ریاست ان کو روک رہی ہے اور ریاست غلط نہیں کر رہی. ریاست کی یہ کام ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرے، لیکن وہ بھی بہت اس وقت جذبات میں ہیں اور وہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. سوال یہ ہے کہ اس حکومت کی اس سے بڑی کیا نالائقی ہوگی کہ پہلے آپ غلط معاہدے کرتے ہیں، پھر آپ جو معاہدے کرتے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے. یہ جو فرانسیسی سفیر کی بات ہے اور پاکستان کا سفیر فرانس سے واپس بلائیں، جب یہ ریٹرن معاہدہ ہوا تھا تو اس میں میری اطلاع کے مطابق یہ طے ہوا تھا کہ آپ اسمبلی میں بل پیش کریں گے، اسمبلی کے سے پاس کرانے کے بعد پھر آپ فرانس کے خلاف اپنے تعلقات کے اوپر نظر ثانی کریں گے. گورنمنٹ نے یہ سائن کر لیا اور اس کے بعد یہ بل ہی دے کے نہیں آئے، آگے پیش رفتی نہیں کی. ان کے سربراہ کو اگر عدالت نے رہائی کا حکم دے دیا، آپ ان کو رہا نہیں کر رہے، ان کو بھی چاہیے. میں ان سے بھی گزارش کروں گا TLP کے لوگوں سے بھی کہ آپ بھی ذرا تحمل سے کام لیں، تدبر سے کام لیں. اب آپ ایک سیاسی قوت کے طور پہ بھی ہیں. یہ حکومت آپ کو کالعدم قرار دے چکی اور سیاست اس سے بڑا کیا تماشا ہوگا. ایک تنظیم کو آپ کالعدم قرار دیتے ہیں، وہ کشمیر میں الیکشن لڑتی ہے، وہ گلگت میں الیکشن لڑتی ہے، وہ لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے کنٹونمنٹس میں وہاں الیکشن لڑتی ہے، وہاں اس کو اجازت ہے. ویسے آپ نے اس کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے. اور وہ سندھ اسمبلی میں اس کی نمائندگی موجود ہے. دو سیٹیں ہیں جی ان کی. بالکل. جی ہاں. لیکن وہ ان کو بین کرنے سے پہلے کیے ہیں کیونکہ وہ 2018 کے انتخابات کی. میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت نے سارے معاملے کو ہینڈل کیسے کیا. یہ بات عارف صاحب درست ہے کہ ریاست کے پاس تشدد کرنے کا اختیار اور اختیار ہوتا اور ریاست کو ضرورت پڑنے پہ یہ استعمال بھی کرنا چاہیے. اس حکومت کی نالائقی اور کمزوری اپنی جگہ، نااہلی اپنی جگہ، لیکن میں سمجھتا ہوں ماضی میں بھی اگر ہم پیچھے چلتے چلے جائیں تو بہت طویل تاریخ ہے ہماری اس طرح کے کمپرومائزز، یہ مختلف مذہبی گروپس کے ساتھ یا پھر ٹریڈرز کے ساتھ، کبھی وکلاء کے ساتھ، کبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ. یہ جو ریاست نے وہ معاہدے جو کہ امپلیمنٹیبل نہیں تھے، آپ نے وقت گزاری کے لیے کیے اور الٹیمیٹلی آپ اس کو حل نہیں کر سکے. اور آخری مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ حکومت دیکھیں نا، آج آپ کے پولیس والے اس سے پہلے بھی شہید ہوئے. کیا کیا ہم نے ان سے؟ قائرہ صاحب یہ معاہدہ تو حکومت کا تھا. یہ جن معاہدوں پہ ابھی یہ کالعدم TLP کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں وہ تو حکومت کے ساتھ معاہدوں کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت اس سے روگردانی کر رہی ہے. معاہدے کی بات کر رہا ہوں، معاہدے تو ہوتے ہی حکومت کے ساتھ ہیں نا جی، امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں حکومت سے. تو جو معاہدے ہوئے تھے ان کی تو میں نے گزارش کر دی. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے، ان شہداء کا کوئی پوچھنے والا ہے کہ ان کے قاتل کون تھے، کدھر گئے، کس طرح آپ نے خون بہا، کس طرح آپ نے خون معاف کر دیے؟ اور اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کی فورس کا کیا حال ہوگا؟ مجھے اپنی رینجرز پہ فخر ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ حالات کنٹرول کریں گے، لیکن کیا پنجاب پولیس کو آپ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ نااہل ہو گئی ہے، وہ ناقابل ہو گئی ہے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر IG پنجاب کو اور مختلف اضلاع کے DPOs اور DCOs کو یہ بلا کے گورنمنٹ ذمہ داری دے کہ بھائی
آپ نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے اور تشدد کو اوائڈ کرنا ہے. تشدد کو بالکل اوائڈ نہیں ہو سکتا, لیکن کم از کم تشدد کے ساتھ, تھریٹ پرسپشن کے ساتھ جائیں اس معاملے کو ہینڈل کریں, تو وہ کسی بھی دوسری فورس سے بہتر ہینڈل کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ ٹرینڈ ہے اس کام کے لیے. آپ ان کو ان کے ہوتے ہوئے اگر آپ رینجرز کے حوالے کر رہے ہیں تو یو آر ڈکلیئرنگ کہ یور پولیس ہیز فیلڈ. دس از ویری رانگ. کارا صاحب یہ آپ درست فرما رہے ہیں, یہ میں سوال بھی کرنے والا تھا کہ رینجرز کا بلانا پولیس کی ناکامی کا اعتراف ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹی ایل پی جو الیکشن بھی لڑتی ہے, ہر الیکشن میں حصہ بھی لیتی ہے, احتجاج بھی کرتی ہے, سڑکیں بھی بند کرتی ہے, یہ اس کا کوئی موازنہ القاعدہ سے یا تحریک طالبان پاکستان سے کیا جا سکتا ہے؟ یہ اسی طرح کی عسکریت پسند اور دہشت گرد تنظیم ہے جس طرح فواد صاحب کہہ رہے تھے؟ جی میں اس سے گزارش کرتا ہوں. جی ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے, آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ ہمارے دور میں ہوا تو ہم نے کیا کیا. جی ایک تو یہ ہم نے کیا کہ فوری طور پہ ہم نے ساری جماعتوں کو اکٹھا کیا, دھرنے ہوئے, ہم نے اس پہ وائڈر مشاورت کی, اور اس مشاورت کے بعد ہم گئے, ساری قوم نے دیکھا کہ ہم طاہر القادری صاحب کے پاس گئے تھے, ان کے کراؤڈ میں بیٹھ کے ان سے معاہدہ کیا تھا. معاہدے میں صاف کہا تھا کہ یہ کام ہو سکتے ہیں, یہ ہم کریں گے, یہ کام ممکن نہیں ہے, یہ نہیں ہوں گے. یہ بات اس معاہدے کے اندر شامل تھی. ہم نے ان کو کنونس کیا اس بات پہ. یہ غلط بات پہلے کر چکے ہیں, معاہدہ غلط کرتے. دوسرا, ہمارے دور میں آپ کو یاد ہے کہ مالاکنڈ کا سوات کا ایشو ہوا. جی بالکل. ہم نے فوراً اے پی سی کر لی, ساری جماعتوں کو بلایا, بڑے اختلافات تھے ہمارے, سب جماعتیں اکٹھی ہوئی اور کلیکٹیو وزڈم سے کلیکٹیو ذمہ داری لی گئی. ساری جماعتوں نے اس فیصلے کو اون کیا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم نے 3 مہینے کے اندر 70 لاکھ کے قریب لوگوں کو اپنے گھروں میں آباد کیا. ہم نے وہاں پہ بڑی قربانیاں دی ہماری فوج نے, لیکن ہم نے فتح حاصل کی. جی ٹھیک ہے. جو سانحہ ہوا پشاور میں ہمارے اے پی ایس کا, اس میں میاں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے فوری طور پہ اے پی سی بلا لی, سب جماعتیں بیٹھی, فیصلہ کیا, آپریشن کیا, ساری جماعتوں نے اون کیا. آج یہ عقل مند بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ہم عقل کل بھی ہیں, ہم کسی سے مشورہ بھی نہیں کریں گے, اور ہمیں اور چیزیں سنبھل بھی نہیں رہی. اب مجھے سمپل یہ بتا دے یہ حکومت, اگر یہ القاعدہ کے لیول کی تنظیمیں ہیں اور یہ ہندوستان سے ان کو فنڈنگ ہو رہی ہے, تو کس بنیاد سے, کس منہ سے, کس طریقے سے یہ حکومت ان سے مذاکرات کر رہی ہے؟ پھر مذاکرات کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں جہاں پاکستان کے ساتھ غداری ہو جاتی ہے. آپ ان پہ الزام بھی لگا رہے ہیں, آپ ان کے ساتھ مذاکرات بھی کر رہے ہیں. تو یہ جو دو عملی ہے, یہ بنیادی طور پہ ان کا, اور یہ وزیر اعظم صاحب کے اپنے کریکٹر کا پرابلم بھی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, جب وہ اپوزیشن میں تھے تو ان سارے گروپوں کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کے وہ کہتے تھے کہ ان کا حق ہے, یہ درست کہہ رہے ہیں, ان کے ساتھ بات کرو, وائلنس نہیں کرو. آج کیوں کر رہے ہو وائلنس؟ آج پھر بھگتو. قاہرہ صاحب, پیپلز پارٹی کیا ان حالات میں ان حالات کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہے؟ جس طرح 2014 میں آپ نے کیا تھا, ساتھ دیا تھا میاں نواز شریف صاحب کا. دیکھیے ارشاد صاحب, گزارش یہ ہے پیپلز پارٹی تو ہر حال میں اس ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے, لوگوں کی فلاح اور بہتری کے لیے, اور اس ملک میں آئینی حکمرانی کے لیے جو قربانی ہو دیں گے ہم تو تیار ہوں گے. میں ذمہ داری لیتا ہوں, میں اپنی قیادت سے بات کروں گا, لیکن یہ بتائیں کہ یہ حکومت کا جو حد تک کا محض رویہ ہے, انتہائی انسلٹنگ. یعنی ہم نے اپوزیشن سے بات نہیں کرنی. آج کیا اس گورنمنٹ کے ساتھ کیسے بیٹھ کے بات کی جائے, ہم کس کو مشورہ دیں؟ میں کہہ رہا ہوں ہم آل پارٹیز اپوزیشن بلا لیتے ہیں, ساری کانفرنس, اپنے اختلاف بلا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. فیصلے تو گورنمنٹ نے کرنے ہیں نا ارشاد صاحب. اگر گورنمنٹ نہیں بیٹھے گی, وزیر اعظم صاحب کی ناک اتنی اونچی ہو گئی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو پھر ملک کا اللہ یہی صورتحال ہونی انفاس. ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب, ایک اور معاملہ بلوچستان میں عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں, اب وہ نئے وزارت اعلیٰ جو ہے اس پہ آ رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پنجاب میں لانے کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں. خورشید شاہ صاحب بھی سرگرم ہو گئے ہیں. کیا ٹاسک ہے خورشید شاہ صاحب کو دیا گیا ہے, اور یہ کتنا قابل عمل ہے, اور اس کے لیے کتنا کام ہو چکا ہے اب تک؟ دیکھیے, جو بلوچستان میں ہو رہا ہے وہاں تو کوئی بڑا سیاسی کام نہیں ہو رہا, وہاں انڈیویجولز ہیں, اور آج کل پاکستان میں سیاسی جماعتیں کمزور ہیں اور جو الیکٹیبلز ہیں وہ تگڑے ہیں.
اور الیکٹیبلز کی بنیاد پہ بلوچستان کے اندر کیونکہ ویسے ہی سردار اور وڈیرے زیادہ ہیں، وہاں پہ انڈیویجولس کی اپنی لڑائیاں ہیں، کوئی سیاسی لڑائی نہیں ہے. کل اسی جماعت کا بندہ تھا، آج بھی اسی جماعت کا بندہ آ جائے گا، صرف کچھ پوزیشنیں بدلیں گے، اس سے کچھ سیاسی طور پہ بڑا تبدیلی نہیں ہو جائے گی. ہاں، اس تبدیلی کے عمل کے بعد اب تبدیلیاں شروع ہیں اور یہ رکیں گی نہیں. پنجاب میں ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے تھے کہ تھوڑا سا فرق ہے، اگر مسلم لیگ والے ہماری اس وقت بات مان لیتے تو آج تک پنجاب کی حکومت سے ہم فارغ ہو کے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی فارغ ہو چکے. نہیں قائرہ صاحب آپ نے قائرہ صاحب جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیویجول کی لڑائی ہے، لیکن ساتھ ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبدیلی رکے گی نہیں، بلوچستان پنجاب میں بھی آئے گی، تو پنجاب میں بھی انڈیویجولز کی لڑائی ہوگی یا سیاسی جماعتوں کو کوئی کردار ہوگا؟ دیکھیے پنجاب کے اندر نا جی ارشاد صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ سینئر اینکر سینئر صحافی ہیں، کہ بلوچستان کی صورتحال مختلف ہے. وہاں سیاسی جماعتوں کا گرپ اتنا نہیں ہے جتنا وہاں ٹرائبل چیفز کا گرپ ہے. پنجاب کے اندر صورتحال مختلف ہے. یہاں پہ بھی انڈیویجولز بہت پاورفل ہیں، یہاں پہ بھی جماعتیں الیکٹیبلز کے آگے مجبور ہو جاتی ہیں. ساری جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں، کوئی جماعت اس سے مبرہ نہیں ہے. لیکن پنجاب کے اندر بہرحال جماعتی سٹرکچر موجود ہے، اور جو فرق ہے آج پاکستان کے لوگوں کے اندر جو اشتعال ہے، جو بے روزگاری ہے، مہنگائی ہے، بھوک ہے، اس کے ہاتھوں اور پھر مس گورننس ہے، اس کی وجہ سے پاکستان بھر کے لوگ تنگ ہیں. تو پی ٹی آئی کے اپنے جو ممبرز ہیں اسمبلیوں کے، ان کے اوپر بھی بہت بڑا دباؤ ہے. آپ لوگوں کی پلس دیکھ رہے ہیں نا جی، آپ بھی عوام میں رہتے ہیں. اگر عوام آپ کو کہہ رہے ہیں تو کیا ان کو نہیں کہتے ہوں گے؟ انہوں نے کل ووٹ نہیں لینے، تو ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ لوگ ان سے تنگ ہیں، اور یہ پنجاب کے اندر تبدیلی بہت آسانی سے ہو سکتی ہے. ہم نے پہلے دن بھی کہا، اس وقت مسلم لیگ بڑی ناراض ہوتی تھی ہماری بات سے. اب رانا صاحب نے ایک بات کہی تھی، اس کے جواب میں نے ان کو آفر کیا تھا کہ ٹھیک ہے پی ٹی ایم آپ نے توڑ دی، ہمارے ساتھ زیادتی کی، لیکن آج بھی اگر مسلم لیگ اور بلاول صاحب آن ریکارڈ ہیں، اگر مسلم لیگ ہماری قیادت کے ساتھ بات کرتی ہے تو ہمارے ووٹ تو حاضر ہی ہیں، ہم جو لے سکیں گے وہ بھی لیں گے. نہیں 20 بندے پورے کر لیں گے، انہوں نے کہا 20 بندوں کا فرق ہے، پیپلز پارٹی پورے کرے تو بسم اللہ. دیکھیے میری گزارش سنیے، مسلم لیگ پنجاب کی بڑی جماعت ہے، ہمارے ساتھ مل کے یہ کنڈیشن ہم پہ تو نہ لگا دینا. اس کنڈیشن لگانے سے تو یہ ہوا کہ آپ میرا امتحان لے رہے ہیں. اگر آپ میرے ساتھ مل کے ٹیم ورک کے طور پہ کام کرتے ہیں تو مسلم لیگ بڑی جماعت ہے، وہ مجھ سے زیادہ لوگوں کو تحفظ دے سکتی ہے، لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتی ہے. میں ساتھ دینے کو تو تیار ہوں، جو میری کیپیسٹی میں ہے میں وہ کل بھی کرنے کو تیار تھا، آج بھی کرنے کو تیار ہوں. اور آج پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں وہ بری طرح پریشان ہیں اور ان کو سہارا چاہیے. ہم ان کو سہارا دیں تو وہ بالکل اپنی جماعت کے خلاف بھی ووٹ ڈالیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما موجود تھے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذکر کریں گے جو پنجاب میں رینجرز طلب کی گئی ہیں، اس سے قبل اس معاملے کو لے کے پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی کارکردگی کیا رہی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ ق سے سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے. بہت شکریہ کامل صاحب آپ کے وقت کا. آپ سے گفتگو کرتے ہیں. ارشاد صاحب یہ تو کامل علی آغا صاحب سے جانیں گے کہ مسلم لیگ ق ان سارے معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے اور بطور اتحادی حکومت کی اتحادی اس وقت ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں. لیکن جو آج صوبائی وزیر معدنیات ہیں انہی کی جماعت کے عمار یاسر صاحب، اور ان کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے حکومت اور تحریک لبیک کے ذمہ داران کو موجودہ صورتحال میں دانش مندی کا مظاہرہ کرنے کا کہا ہے. اب اس وقت کیا ارشاد صاحب اس بیان کے بعد ہم یہ سمجھیں کہ جو اتحادی ہیں ان کو بھی اس معاملے میں آن بورڈ نہیں لیا جا رہا؟ اس سے پہلے قائرہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپوزیشن کو لیا، یکسوئی پیدا کی، اور پھر اس کے بعد ہم قادری صاحب سے مذاکرات کیے تھے. تو اس بیان کے بعد ہم کیا سمجھیں؟ دیکھیے یہ بڑا ہی معقول بیان ہے. مسلم لیگ ق نے اور چودھری برادران نے وہ جو واقعہ ہے لال مسجد کا وہ دیکھا بھی اور الیکشن میں اس کے نتائج بھی بھگتے. اگرچہ غلطی پرویز مشرف کی تھی اور وہ طاقت کے استعمال کے ذریعے ریٹ آف گورنمنٹ قائم کرنا چاہ رہے تھے، ایک مسئلے کو پہلے الجھایا گیا اور پھر سلجھانے کے بجائے اس کو طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی. تو میرا خیال ہے لیکن اس میں جو نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ بیان ہے عمار یاسر صاحب کا، اس سے لگتا ہے کہ جو اتحادی ہیں
کم از کم مسلم لیگ کاف جو ہے اس کو علم نہیں ہے کہ یہ کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، کس طرف سے کوتاہی ہو رہی ہے، کس طرف سے ضد ہٹ دھرمی کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کا چونکہ ایک تجربہ ہے تو ان کو اعتماد بھی نہیں لیا جا رہا کہ جی ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو لیکن ساتھ ہی ساتھ جو فیصل واوڈا کے صاحب کا کل بیان آیا تو وہ تو بڑا حیران کن تھا کہ جو وزیر اعظم کو علم ہی نہیں ہے اور وزراء کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خود حکومت کے اندر بھی دو گروپ نظر آ رہے ہیں، ایک جو تجربہ کار گروپ ہے یا جس کا عوام کے نبض پر ہاتھ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو افہام تفہیم سے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے، اور جو نووارد ہیں یا ناتجربہ کار ہیں یا لبرل ہیں اور جن کو خام خواہ ایک مذہبی طبقے سے خار ہے، وہ چاہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ سختی سے بندوق کا استعمال کر لیا جائے، ڈنڈے کا استعمال کر لیا جائے، نتائج جو بھی نکلیں۔ تو یہ فرمائیں آغا صاحب کہ عمار یاسر صاحب کا بیان بھی آپ نے پڑھا ہوگا، آپ کی پارٹی کی پالیسی بھی ہوگی، یہ جو کچھ لاہور میں ہو رہا ہے اور اب معاملہ آپ کے علاقے کی طرف جہلم تک پہنچ چکا ہے، گجرات تک پہنچ چکا ہے، اس میں اتحادیوں سے کوئی مشاورت کی گئی ہے کہ جی اس مسئلے کو کس طرح سے حل کرنا ہے، اور آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ بطور شخص کے اور بطور مسلم لیگ کاف کے ایک نمائندے کے؟ دیکھیں، بحیثیت ایک محب وطن شہری کے ہر شخص جو ہے وہ تشویش کا اظہار کر رہا ہے۔ یعنی پچھلی مرتبہ جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے بالآخر چودھری صاحبان سے مدد مانگی اور چودھری صاحبان نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے خاموشی کے ساتھ طریق لبیک کو قائل کر لیا کہ آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اور ان مذاکرات کے نتیجے میں چونکہ چودھری صاحبان نے اپنا اثر استعمال کیا، آپ کو پتہ ہوگا کہ افضل قادری صاحب گجرات سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ جو لبیک کی جو بڑی قیادت ہے اس میں ان کا میجر رول ہے، اور میرے خیال میں سیکنڈ ان لائن ہے۔ دوسرا خادم حسین رضوی صاحب کے بھائی کو بھی میرے خیال شامل کیا گیا تھا اس معاملے میں۔ جی منڈی بہاؤدین سے، لیکن خاموشی کے ساتھ، کیونکہ جو یہ اساس معاملات ہوتے ہیں ارشاد عارف صاحب، اس کے اندر کریڈٹ کسی کا نہیں ہوتا، یہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی مشورہ مانگے اور کوئی مدد مانگے تو جس حد تک بھی آپ کر سکتے ہیں آپ کریں، اور چودھری صاحبان نے ہمیشہ کیا۔ آپ کو یاد ہوگا جتنے بھی معاملات اس قسم کے ایشوز تشویشناک تھے ان کے اندر جب بھی چودھری صاحبان سے، ہماری لیڈرشپ سے کسی نے تعاون مانگا تو انہوں نے دل و جان کے ساتھ تعاون کیا۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ یہ ہوا کہ جب معاہدہ کیا تو بغیر مشاورت کے یہ معاہدہ کر لیا گیا۔ سب سے اہم جز جو تھا وہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا تھا اور ان کی ایمبیسی کو بند کرنے کا تھا۔ اب جب آپ کر ہی نہیں سکتے تو اس کے اوپر معاہدہ کیوں کر لیا آپ نے؟ جب معاہدہ کر لیا تو اب اس کو نبھائیں، کیونکہ وہ نبھا ہی نہیں سکتے۔ دیکھیں، ان کے خیال میں اس وقت جو وزراء شامل تھے، وہ مجھے افسوس ہوتا ہے شیخ رشید صاحب پہ کہ اتنے سینئر، وہ ہمیشہ کہتے ہیں میں نے 16 وزارتیں نبھائی ہیں۔ تو یہ 16 وزارتوں کا تجربہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کر ہی نہیں سکتے، اس وقت آپ کو یاد نہیں تھا کہ ساری یورپی یونین اور پورا یورپ جو ہے۔ یہ وضاحت کر دیں، جو ڈائیلاگ شروع میں ہوئے اس کو انیشیٹ کیا چودھری برادران کے توسط سے کیا گیا، اور اس کے بعد جب مذاکرات ہوئے تو جب معاہدہ کیا گیا تو اس وقت آپ سے پھر مشاورت نہیں کی گئی، مذاکرات شروع ہونے کے بعد آپ کو گڈ بائی کر دیا گیا۔ قطعی طور پہ نہیں کی گئی، قطعی طور پہ نہیں کی گئی۔ یہ دیکھیں نا، یہ چھلبلیاں، یہ حماقتیں جو ہیں یہ اس قسم کے حساس معاملات میں نہیں چلتی۔ اور اس وقت ان کا خیال تھا کہ ہم، ہو سکتا ہے ان کا خیال ہو کہ ہم اسمبلی میں لے جائیں گے قرارداد اور قرارداد وہاں پہ ریجیکٹ کروا دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر تجربہ کار پارلیمنٹیرین کوئی ہو تو اس کو پتہ ہے، ایک بات سن لیں کہ بھائی صاحب ایک میرا فکرہ پورا ہونے دے۔
جو تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہوگا اس کے علم میں ہے کہ یہ حساس معاملہ ہے، اسپرچول معاملہ ہے، مذہبی معاملہ ہے، اس کے اوپر کتنی جماعتیں اور کتنے ممبر ہوں گے ان کی اپنی جماعت کے اندر جو اس کو ریجیکٹ کریں گے. صحیح. یہ ناممکن ہے. وہاں پہ نہ کوئی اپوزیشن کی جماعت اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے جائے گی، نہ ان کے اتحادی جائیں گے، نہ ان کی اپنی جماعت کے پورے لوگ جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں ایسے حساس معاملے میں معاہدے کرتے وقت وہ طے کرنا چاہیے. نیشنل لیول کی حساس چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آپ معاہدہ کریں. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ شیخ رشید صاحب نے یا جو دوسرے ان کے ساتھی تھے دستخط کرنے والے، کیا یہ سوچ کر تو معاہدہ نہیں کیا کہ ہم نے کون سا عمل درآمد اس پر کرنا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ ہو. یہ باتیں بھی ارشاد عارف صاحب، یہ بھی ایسے حساس معاملات میں یہ رویے بھی درست نہیں ہوتے. تو ہم آج بھی دونوں اطراف کو یہ کہتے ہیں کہ معاملہ حساس ہے، اس کے اندر تحمل اور بردباری سے آگے بڑھیں اور ادھر لے کے جائیں معاملے کو جو ملک اور قوم کے مفاد میں ہو. ہمارا احترام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ کا، میرا، عباسی صاحب کا، ہر کسی کا، ہر پاکستانی کا، ان کا احترام، بلکہ اقلیتیں بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتی ہیں. اور پاکستان کے اندر تمام آغا صاحب ابھی جو حالات ہیں، آغا صاحب ابھی جو معاملات چل رہے ہیں بطور اتحادی کرتے ہیں، کیا آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے؟ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، جو معاملات ہو رہے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، اس میں آپ لوگ آن بورڈ ہیں حکومت کے ساتھ؟ قطعی طور پہ نہیں جی، قطعی طور پہ میرے علم میں ابھی تک ایک لمحے کے لیے بھی نہیں آیا کہ ہماری قیادت کو انہوں نے اس معاملے پہ اعتماد میں لیا ہو. اور ہمارے لیے بھی ذرا مشکل معاملہ ہے کیونکہ ہم نے پچھلی دفعہ بڑے مشکل حالات کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ بہت معاملہ شدت اختیار کر چکا ہوا تھا، اس کے باوجود ہم نے اس کے اندر دخل دیا اور اپنے تئیں پوری کاوش کی اور ہماری قیادت نے وہ اس سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے اندر پوری معاونت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم کیا منہ لے کے جائیں گے جی ان کے پاس کہ یہ آپ کے کہنے پہ ہم نے معاہدہ کیا تھا اور انہوں نے بات مان کے اب اس بات کو آگے نہیں بڑھایا. آغا صاحب یہ فرمائیں، واقعی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آغا صاحب یہ فرمائیں کہ اتوار کے دن پیر کے روز خوشخبری سنائی قوم کو شیخ رشید صاحب نے کہ جی ہم معاہدہ معاملات طے پا گئے ہیں اور کچھ نہیں. پھر یہ کل کیبنٹ میں کیا ہوا کہ اس کے بعد سارے معاملہ تلپٹ ہو گیا اور کل آ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو طاقت کا استعمال کریں گے اور ان کی حیثیت کیا ہے، ہم نے القاعدہ کو اور ٹی ٹی پی کو سبق سکھا دیا. تو آپ کے چونکہ دو وزیر موجود ہیں، مونس الہی صاحب اور طارق بشیر چیمہ صاحب، تو کیا رپورٹ ہے کہ کیبنٹ میں کیا یہ موڈ بنا؟ خان صاحب کیوں معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تیار نہیں؟ دیکھیں جو رپورٹ وزیر داخلہ نے وہاں پہ پیش کی اس کی روشنی میں وزیر اعظم نے فیصلہ کر دیا. کوئی مشاورت اس قسم کی تو کیبنٹ کے اندر نہیں ہوئی کہ کیسے ہو، کیا کیا جائے، کوئی ایسا مشورہ کیا گیا. میرے خیال میں یہ جو وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جو چھول بلیاں اور امچورٹی والے رویے ہیں وہ پھر اسی قسم کے انجام کی طرف جاتی ہیں اور وہ ملک کے استحکام کو اور سلامتی کو نقصان کا اندیشہ بن جاتا ہے. آپ کا خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب نے پبلک میں جو پریس کانفرنس، دو پریس کانفرنس کی، اس کے برعکس وہاں رپورٹ پیش کی ہوگی، وہاں کچھ اور نقطہ نظر ہوگا ان کا؟ نہیں، آپ اگر ان کی وہ پریس کانفرنس سنیں تو اس کے اندر بھی وہ آ کے فرانس کے سفیر والے معاملے کے اوپر اٹک رہے تھے
باقی کہہ رہے تھے کہ طے ہو چکا ہے اور یہ چند گھنٹوں کے اندر یہ اپنا دھرنا اٹھا لیں گے، اور یہ کیونکہ یہ وہاں پہ شاید یہ کمٹمنٹ دے آئے تھے کہ حماد رضوی کو جو ہے وہ ریلیز کر دیں گے، اور وہ مرید کے ہاں جی، اور رضوی جی سعد رضوی صاحب، حماد رضوی ہے نا جی، سعد رضوی، سعد رضوی، تو وہ میرے خیال میں انڈرٹیک کر آئے ہوئے تھے، لیکن بعد میں چونکہ معاملہ پھر وہیں پہ فرانس کے سفیر والے مسئلے پہ جا کے اٹک گیا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ممکن نہیں ہے تو اب سختی کریں۔ نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سختی، طاقت کا استعمال اس کا حل نہیں ہے، طاقت کا استعمال آخری حربہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کا استعمال ان کو اس سے میرے خیال میں اجتناب کرنا چاہیے، اور ان کو ڈائلاگ کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور تمام اثر و رسوخ جو ہیں ان کو ڈائلاگ کے لیے استعمال کرنے چاہیے، تاکہ وہ بھی سمجھدار لوگ ہیں، پاکستانی شہری ہیں، اور ایسے لوگ ہیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر باہر نکلتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن قائل کرنے کے لیے کوئی سنجیدگی بھی تو ہونی چاہیے۔ نہیں، اس کا مطلب ہے یہ آپ کے جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کی، یہ سنجیدہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے معاملہ خراب ہو رہا ہے۔ مجھے تو سنجیدگی نظر نہیں آ رہی جی، سنجیدگی نظر نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ میں 4 بجے تک بیٹھا رہا اور 3 بجے تک رابطے میں رہا، اور میں 16 مرتبہ وزیر رہ چکا ہوں۔ یہ کوئی باتیں جو ہیں وہ بار بار دہرانے والی نہیں ہوتی، بات تو ہوتی ہے کہ ایسے معاملات میں نتائج کیسے نکالنے ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیں، اس وقت جو باقی معاملات چل رہے ہیں، مسلم لیگ کاف مطمئن ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی سے، مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے، یہ جو ڈالر گرتے گرتے یہاں پہنچا اور پھر ہم کشکول لے کے سعودی عرب پہنچے، تو اب کیا صورتحال ہے؟ اطمینان بخش ہے کہ آپ اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ جا سکتے ہیں یا ریزرویشن موجود ہیں؟ لیکن جو اگلے الیکشن کی بات ہے وہ تو ارشاد عارف صاحب نئے سینیریو میں نئے انتخابات کے لیے ہم آپس میں مشاورت کریں گے، اس کے بعد فیصلہ کریں گے کیا حالات ہوتے ہیں اور کیا نہیں ہوتے۔ لیکن اس وقت تک جو مہنگائی کے معاملے میں، بیڈ گورننس کے معاملے میں اور احتساب کے معاملے میں جتنے بھی ہم نے ان کو مشورے دیے ہیں اس کے اوپر انہوں نے عمل درآمد نہیں کیا۔ اگر عمل درآمد کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات ایسے تھے کہ ان کے اوپر کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا۔ مہنگائی کا مسئلہ ارشاد عارف صاحب 2 قسم کی مہنگائی ہے، ایک انٹرنیشنل فیکٹس ہیں جو پاکستان کی مہنگائی کے اوپر آتے ہیں، وہ یقینی طور پہ آتے ہیں، ان کو اوائڈ کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن ان کو بھی عام آدمی تک پاس آن کرنے کا فیصلہ حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ پٹرول مہنگا ہو تو سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عام کی طرف ڈائیورٹ کر دیا جائے، اس کے لیے تیاری حکومتوں کی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ایوب خان کے زمانے میں کوئی پٹرول تو پاکستان میں پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن سال میں 1 دفعہ قیمت مقرر ہوتی تھی، پورا سال چلتی تھی۔ کیا حکومت کرتی تھی؟ حکومت اس کا بوجھ اٹھاتی تھی، سبسڈی کی صورت میں اٹھاتی تھی کہ عام آدمی کی طرف ڈائیورٹ نہ ہو، اس کا بندوبست کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو سعودیہ سے پیسے ملے ہیں یہ خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سیکورٹی ہے، یہ سیکورٹی جمع رہے گی، اور IMF کو اور ورلڈ بینک کو اور دوسرے جو جن کے ساتھ قرضے لینے کے لیے معاہدے کرنے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک سیفٹی کا تعین کرتی ہے، اور ایک ضمانت کے طور پہ پاکستان کے اکاؤنٹس میں موجود ہوتے ہیں۔ ان معاہدوں کے لیے آسانی ضرور پیدا ہوتی ہے، لیکن عوام کی طرف ڈائیورٹ ہونے والی جو مہنگائی اصل تکلیف دیتی ہے وہ مقامی انتظامی امور نہ ہونے کی وجہ سے، بیڈ گورننس ہونے کی وجہ سے، اور ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، اور سب سے زیادہ
مشاورت کے اندر تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے، اور مقامی طور پہ جو آٹے، چینی، دال اور سبزیوں کی مہنگائی ہے اور عام اشیاء ضروریہ کی جو مہنگائی ہے وہ مقامی انتظامی امور میں کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کے اندر ہم نے ان کو ابتدا میں یہ مشورہ دیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ ہم اس کے اوپر آج بات نہیں کر رہے، پچھلے 3 سال سے بات کر رہے ہیں، اور ہم تواتر کے ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مشاورت میں تسلسل رکھیں، دوسرا یہ ہے کہ مقامی طور پہ علاقہ مجسٹریٹ جو ہیں ان کو بحال کریں، پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو بحال کریں، اور علاقائی سطح پہ حلقہ وائز یعنی علاقہ وائز. کامل علی آغا صاحب، سینیٹر کامل علی آغا صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. مسلم لیگ ق کا جو اتحادی حکومت کی اس کا موقف دے رہے تھے. آن گراؤنڈ پولیس کے ساتھ جو ہوا یقینی طور پہ وہ بھی تشویشناک ہے، پولیس کے لوگوں نے بھی جانیں دی ہیں، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. دوسری جانب جو مظاہرین ہیں، جب تشدد ہوتا ہے تو یہ کولیٹرل ڈیمیج تو ہوتا ہی ہے. بہرحال اب اس روش کو کیسے ترک کیا جائے، اس کو کیسے روکا جائے، بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب، فواد چوہی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات. فواد صاحب جی بتائیے گا، سر مذاکرات ہو رہے ہیں، اب تک کیا پیش رفت ہے، کب تک نتیجے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مجھے نہیں پتہ یہ کس نے کہہ دیا مذاکرات ہو رہے ہیں. مذاکرات کی صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ واپس جائیں اور سڑکیں خالی کریں. اس کے بعد بیٹھیں گے، بات کریں گے. اور جو 2 باتیں ہیں جو فرانس کے متعلق فارن پالیسی جو ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، وہ ہمارا پریروگیٹو ہے، گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے طے کرنا. اور دوسرا سعد رضوی کی جو رہائی ہے وہ عدالتوں کا پریروگیٹو ہے، کیونکہ ہم کو بنانا ریپبلک نہیں ہے. یہ 2 باتوں کے علاوہ اگر کوئی اور بات ہے اس پہ بات چیت ضرور کر لیں گے، اور اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یہ سڑکیں خالی کریں اور واپس. فواچو صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹے میں ٹی ایل پی کے کسی لیڈر سے، چھوٹے بڑے سے، مجلس شورا کے رکن سے، حکومت کے نمائندوں کے کوئی مذاکرات نہیں ہوئے؟ 24 گھنٹے میں کوئی مذاکرات نہیں ہوئے. پہلے بات ہوئی تھی اور طے ہوا تھا کہ وہ واپس جائیں گے، سڑکیں خالی کریں گے، تو پھر آگے بات کریں گے. کیونکہ سڑکیں انہوں نے خالی نہیں کی ہیں اور وہ جو وہاں پہ مظاہرہ ختم نہیں کیا ہے، تو لہٰذا اب مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہے. نہیں، لیکن جب وہ واپس چلے جائیں گے اور سڑکیں خالی کر کے گھر جا کے بیٹھ جائیں گے تو پھر مذاکرات کی ضرورت کیا پڑے گی ان کو یا آپ کو؟ نہیں، مذاکرات کی ضرورت تو ہے نا. آپ اپنی بات کریں، بتائیں ہمیں جو سویلائز طریقہ ہے، مہذب طریقہ ہے، اس کے مطابق بیٹھیں گے، بات کریں گے ان سے. لیکن یہ تو نہیں کہ آپ ہر وقت لاٹھی اٹھا کے پھرتے رہیں اور کہیں کہ حکومت ہماری بات مانے ورنہ ہم سڑکیں بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. نہیں، سعد رضوی کو اگر ہائی کورٹ نے ضمانت دی، اس کو رہا نہیں کیا جا رہا، تو اس کے علاوہ وہ کیا طریقہ ہے جس کے وہ رہائی مانگیں؟ کہاں سے جا کے مانگیں؟ نہیں، ان کے اوپر تو دیکھیں 98 کیسز ہیں اور 6 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 700 زخمی ہوئے ہیں. اور یہ جو سارے مقدمے ہیں، یہ جو سارا ان کا پروسیس ہے وہ لیگل پروسیس ہونا ہے. وہ ایسے تو نہیں کہ ہم تو بادشاہ تو نہیں ہیں کہ جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں ان کی شہادت کا جو ذمہ داری ہے وہ کون کس کی ہے یہ طے ہونا باقی ہے. اور یہ جو پولیس والے جو شہید ہوئے ہیں ان کی جانیں اتنی ارزاں تو نہیں ہیں کہ ہم ان کو بلا کے ہر چیز جو ہے وہ اس کو جوڈیشل پروسیس کو بھی پس پش ڈال دیں اور ہر چیز کو پس پش ڈال دیں اور آگے چلنا شروع کر دیں. جی، یہ فواد چوہی صاحب، جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں اور ان شہادتوں کے باوجود پھر اس کے بعد آپ رینجرز کو طلب کرنا پڑ گیا پنجاب حکومت کو، کیا یہ پنجاب پولیس کی ناکامی کا اعتراف نہیں ہے؟ کوئی ناکامی نہیں ہوتی تھی. جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ ان کو بلایا جاتا ہے. کراچی میں 1990 کی دہائی سے پیراملٹری فورسز جو ہیں وہ موجود ہیں، اور یہاں پر بھی جو فورسز ہیں وہ پنجاب حکومت نے وفاق سے درخواست کی تھی اور وہ پھر ہم نے بھجوائی. فواز صاحب، آپ کے اتحادی ہیں مسلم لیگ ق والے، حافظ عمار یاسر صاحب صوبائی وزیر ہیں اور کامل علی آغا صاحب ہم سینیٹر ہیں. وہ دونوں کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کو بہرحال مذاکرات کرنے چاہیے اور طاقت کا استعمال اس صورت میں ہو کہ مذاکرات کی کوئی صورت نہ بنے.
تو اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. تو آپ کا خیال ہے کہ کاف لیگ کا موقف کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کل جو کابینہ کا اجلاس ہوا تھا جس میں یہ تمام صورتحال بتائی گئی تھی، مونس الہی اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہ منسٹرز ہیں، فیڈرل منسٹرز ہیں اور وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں، اور وہ دونوں جو تھے وہ اس کابینہ کی میٹنگ میں شامل تھے، اور قمر علی آغا صاحب اور جو حافظ صاحب ہیں وہ اپنے دونوں منسٹرز سے بریفنگ لے لیں جو باتیں. یہ فیصل واوڈا صاحب کل کہہ رہے تھے کہ جن وزراء نے معاہدے پر دستخط کیے تھے ان کو ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. کیا یہ معاہدے پر دستخط وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر ہوئے تھے جو پہلے 2 معاہدے ہوئے؟ ہر جو معاہدہ ہوتا ہے اس پہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ وزیر اعظم کی منظوری سے ہوتی ہے، ان کی بات چیت سے ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں جو مذاکرات کی یا معاہدوں کی بات، وہ تو دیکھیے حکومت نے کرنے ہیں، اور ہم نے تو وہ ٹی ٹی پی سے بھی مظاہرے بات چیت جو ہے وہ کی ہے، ہم نے ان سے بھی معاہدے کیے ہیں، تو ان سے بھی ہمارے جو بھی معاہدے ہوئے ہیں ہم نے وہ پورے کیے ہیں، اور ہم اس کو جو ہے وہ وڈا صاحب ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے علم میں نہیں تھا؟ تو یہ تو فیصل کو پتا ہوگا کہ اس کو کیوں لگا کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا. نہیں، کیا اس میں یکسوئی نہیں ہے؟ پوری جو آپ کی کیبنٹ ہے، حکومت کے اہم لوگ ہیں، وہ آن بورڈ نہیں ہیں؟ فیصل کیبنٹ میں نہیں ہے، وہ کیبنٹ میں نہیں ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ جب یہ معاہدے پر دستخط ہو رہے تھے اور آپ نے یہ مان لی تھی شرط، تو اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ بین الاقوامی معاملہ ہے اور یہ حکومت کا پروگیٹو ہے، یہ کسی جماعت سے مذاکرات کا ایشو نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں، جو ہم نے معاہدہ کی بات چیت کی وہ پوچھ کر دی، انہوں نے کہا پارلیمنٹ ہے وہ اس کو پیش ہونا چاہیے، پارلیمنٹ نے ہمیں پیش کر دی. جی ٹھیک، بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب کے ارشاد سے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. آپ کا بھی شکریہ، اجازت دیجیے.